الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اسلام کی بنیادی چیزیں آج ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے، لیکن جب ہم اپنی زندگیوں پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک طرف ہمیں ہر چیز پر خاطر خواہ علم تو حاصل ہے، لیکن عمل کے حساب سے ہماری زندگیاں بالکل خالی ہیں۔ مسلمان کے لیے اس کی علامت ہے اس کے اخلاق کا بہت بڑا کردار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک یعنی جو لوگ بھی اہل حق میں سے شمار کیے گئے، جنہوں نے اپنے آپ کو بطور اسوا عام مخلوق کے سامنے پیش کیا، ان کی زندگیاں اخلاقی اعتبار سے انتہائی اعلیٰ اور عرفہ رہی۔ ایک مسلمان اس وقت تک مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اخلاق درست نہ ہو۔ بہت بڑی چھاپ پڑتی، اخلاق کی بہت بڑی چھاپ پڑتی۔ اسلام کے تعارف میں اخلاق کا بہت بڑا کردار ہے۔ اسی کے ذریعے توحید اور اسلام کا تعارف ہوتا ہے۔ دوسری قومیں اسی کی وجہ سے مسلمانوں سے قریب ہوئی اور پھر نتیجتاً انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آج مسلمانوں کی زندگی میں جہاں بہت ساری کمیاں، بہت ساری خرابیاں ہیں، وہاں سب سے بڑی خرابی، سب سے بڑی کمی وہ اخلاقی کمی، اور اس کمی کی وجہ جہالت نہیں۔ بہت ساری کمیوں کی وجہ جہالت ہوتی، لیکن اخلاقی کمیوں کی وجہ جہالت نہیں۔ آپ ذرا غور کریں، ہم میں سے کون ایسا ہے جسے یہ پتہ نہیں ہے کہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے؟ ہر شخص کو پتہ ہے معاشرے میں کہ جھوٹ ایک برائی ہے، بری چیز ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، ہر شخص کو پتہ ہے۔ پاس پڑوس کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، کسی کو برا بھلا نہ کہنا، گالیاں نہ دینا۔ آپ یہ بتائیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ ساری چیزیں نہیں پتہ؟ 100% مسلمانوں کو یہ پتہ ہے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی کو برا بھلا نہ کہو، کسی کو گالی نہ دو، کسی کی برائی نہ کرو، دوسروں کی تعریف کرو، حسن سلوک کرو، عمدہ روابط رکھو۔ یہ ساری چیزیں سارے مسلمانوں کو پتہ ہے،
لیکن اعمال کے حساب سے، عملی اعتبار سے ہماری زندگیاں ان ساری چیزوں سے بالکل کھولی، اس کی مثال ہماری زندگی میں نہیں۔ نماز کی پابندی ہم بہت حد تک کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں الحمدللہ، لیکن میرے بھائیوں یہ ساری اخلاقی کمیاں اگر ہمارے اندر ہیں تو پھر کون سا اسلام ہے، کون سے ہم مسلمان ہیں؟ میں نے کہا بہت بڑی پہچان ہماری اچھے اخلاق، مسلمانوں کی بہت بڑی پہچان ہے اچھے اخلاق۔ اگر ان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی بھی کرے تو ان کی پہچان ہے کہ وہ عفو و درگزر کا معاملہ کرے۔ اس کو ذرا تفصیل سے میں آپ کو بتلاتا ہوں میرے بھائیوں۔ ایک تو اخلاق کی مختلف کیٹیگریاں ہیں، اخلاق کے مختلف درجات ہیں۔ اخلاق کا ایک درجہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کرے تو آپ اس کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ یہ اخلاق کا وہ درجہ ہے جو اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کے اندر مشروع کیا، یعنی ان کی شریعت میں یہ چیز تھی۔ قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، یعنی بنو اسرائیل کے اندر یہ قاعدہ تھا، یہ قانون تھا کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو سامنے والا بدلہ لے۔ کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے تو اسے جواب میں ایک تھپڑ دے دے، ایک تھپڑ مار لے۔ اگر ایک دانت اکھاڑ دیا ہے تو ایک دانت اکھاڑ دے۔ یہ بنو اسرائیل کے اندر یہ چیز مشروع تھی۔ امت محمدیہ کے اندر بھی یہ چیز باقی رکھی گئی کہ آپ بدلہ لینا چاہیں تو بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن زیادتی نہ ہو۔ اگر کسی نے ایک جھاپڑ مارا ہے تو دوسرا جھاپڑ نہ مارے، ایک جھاپڑ مار سکتے ہیں۔ اگر آپ نے دوسرا جھاپڑ مار دیا تو پھر یہ ظلم ہے، اسے جائز رکھا ہے امت محمدیہ کے۔ پھر نصارہ میں یہ چیز مشروع ہوئی من جانب اللہ رب العزت کی طرف سے کہ اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم کرے تو برداشت کرو، اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم کرے تو برداشت کرو۔ عیسائیوں کی تعلیمات میں ہے کہ اگر کوئی ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال پیش کرو، یعنی برداشت کر کے دوسرا گال پیش کرو۔ یہ عیسائیوں کی تعلیمات، اسے بھی امت محمدیہ میں باقی رکھا ہے کہ اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم کرے تو اسے معاف کرو، اسے معاف کرو، یعنی کسی نے برا بلا کہہ دیا آپ اسے نظر انداز کر دیجیے، گزر کر، اسی کا نام ہے معاف کرو۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس سے بھی اعلیٰ، اس سے بھی اکبر کہ اگر کوئی تمہیں برا بھلا کہے تو معاف بھی کرو، اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ادفع باللتی ہی احسن، یعنی اگر کسی نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تو اسے برداشت بھی کرو، اسے معاف بھی کر دو، اور پھر اس کے ساتھ حسن سلوک بھی کرو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق ہیں۔ ہم سب پر یہی فرض ہے، ہماری یہ پہچان ہونی چاہیے، ہماری یہ پہچان ہونی چاہیے کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کر دی تو ہم برداشت کریں، اسے معاف کر دیں، اور پھر اس کے ساتھ حسن سلوک بھی کریں، اچھا سلوک کریں۔ دوبارہ اس سے سامنے ہو تو اسے سلام کرنے میں پیش قدمی کریں، پہلے سلام کریں اسے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی پریشانی ہو تو اس کی بدتمیزیوں کو بھلا کر اس کی پریشانی کو دور کریں۔ یہ ہے ادفع باللتی ہی احسن۔ میرے بھائیوں، اس عمدہ اخلاق پر اسلامی تہذیب، اسلامی معاشرت کی بنیاد کھڑی ہوئی، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارا مزاج کیا بنا ہوا ہے؟ آج ہمارا مزاج برابری کا بھی نہیں رہا،
ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں. اگر کسی نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تو میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا. یہ مسلمانوں کا مزاج ہے. یہ کون سا مزاج ہے؟ یہ تو تینوں کیٹیگریوں میں سے کسی بھی کیٹیگری میں نہیں آتا. یہ ظلم ہے, یہ ظلم اور زیادتی ہے. یہ آج سارے مسلمانوں کا مزاج بنا. میرے بھائیوں, حدیث میں آتا ہے سلمن قطع کر, اگر آپ سے کسی نے تعلقات ختم کیے ہیں, آپ سے تعلقات جوڑنا نہیں چاہتا ہے, تو آپ اس سے تعلقات جوڑیے. ہمارا مزاج کیا بنا ہوا ہے؟ اگر سامنے والا کسی بدگمانی میں مبتلا ہے, کسی ناراضگی کا شکار ہے, تو ہم اس سے زیادہ ہٹ جاتے ہیں اور ہم یہ تصور کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ مجھے کیا غلط پڑی, مجھے نہیں اس سے بات کرنی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ سلمن قطعک, کہ جس نے تم سے قطع تعلق کیا ہے تم اس سے تعلق جوڑو. یہ نہیں کہا گیا کہ جس نے تم سے رشتہ جوڑا ہے, جس نے تم سے تعلق جوڑا ہے اس سے تعلق جوڑو, بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جس نے تعلق توڑا ہے اس سے تعلق جوڑو. سلمن قطعک. پھر روایت کا اگلا حصہ ہے واعف عمن ظلمک, اگر کسی نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے تو اسے معاف کرو, اس کے ساتھ آپ کو درگزر کا معاملہ ہے. واعف عمن ظلمک. اور پھر تیسرا جملہ ہے وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ, اگر کسی نے تمہارے ساتھ برا معاملہ کیا, کسی معاملے میں تمہیں دھوکہ دے دیا, تمہارے ساتھ برا سلوک کیا, تو تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو, اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. میرے بھائیوں, بہت ہی درد کے ساتھ ہر شخص کہتا ہے کہ آج ہماری صفوں میں اتحاد نہیں, آج ہمارے محلے میں اتحاد نہیں, آج ہمارے خاندان میں اتحاد نہیں. اتحاد کن بنیادوں پر قائم ہے؟ اتحاد کوئی ایسا کپڑا نہیں ہے کہ جسے سارے لوگ پہن لیں اور پھر متحد ہو جائیں. اتحاد کوئی ایسی دوا نہیں ہے, کوئی ایسی ٹانک نہیں ہے جسے سب کو پلا دیا جائے, سارے لوگ پی لیں اور پھر متحد ہو جائیں. اتحاد ایثار پر, قربانی پر, صلہ رحمی پر, ایک دوسرے کو برداشت کرنے پر قائم ہوتا ہے. دل کشادہ رکھے, ایک دوسرے کو برداشت کرے. سیرت صحابہ پڑھیے, عجیب و غریب واقعات ملتے ہیں کہ کس طرح سے صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں دوسروں کو ترجیح دیا. کتنا مشہور واقعہ ہے مواخات کا. وہ صحابہ کرام جو مہاجرین کہلاتے ہیں, جو مکہ سے یا عرب کے مختلف حصوں سے اسلام قبول کرنے کے بعد مدینہ آئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کس طرح سے انصار نے ان کا استقبال کیا, ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے دل کھول کر استقبال کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں میں اور مہاجروں میں مواخات کا رشتہ قائم کر دیا, یعنی ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے سگے بھائیوں سے بڑھ کر ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھا اور ادا کیا. اس کی بنیاد پر اتحاد قائم ہے. آج بھی مسلمانوں میں اگر اتحاد قائم ہوگا تو اسی بنیاد پر قائم ہے. آج ہمارا جو مزاج بنا ہوا ہے, ہماری جو عادتیں ہیں, ہمارے جو اخلاق ہیں, وہ تو اتحاد کو ختم کرنے والے, یکجہتی کو ختم کرنے والے. کوئی شخص کسی شخص کو برداشت کر ہی نہیں سکتا, کوئی جماعت کسی جماعت کو برداشت کر ہی نہیں سکتی. ہمارا مزاج کیا بنا ہوا ہے؟ اگر ہمارا تعلق کسی ایک جماعت سے ہے اور ہمارے پڑوسی کا تعلق کسی دوسری جماعت سے,
تو ہمارے دل میں ہمارے دماغ میں اس کے لیے عجیب و غریب جذبہ موجود رہتا ہے. ہم گاہے بگاہے اس کی کلاس لیتے رہتے ہیں, اس کی برائیاں کرتے رہتے ہیں, اسے برداشت نہیں کر پاتے, اس کے سامنے یہ شو کرتے ہیں کہ حق پر ہم ہی ہیں. اور اسی طرح سے اس کا مزاج بھی بنا ہوا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ مکمل اسلام پر میں ہی عمل کر رہا ہوں, کہ ہمارے جو پڑوسی ہیں جن کا تعلق دوسری جماعت سے ہے یہ گمراہی پر ہے. یعنی ایسا مزاج بنا ہوا ہے کہ جو شخص جس جماعت سے, جس ادارے سے, جس تنظیم سے وابستہ ہے, وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے. اور دلوں کو توڑنا تو ہم اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں. راستہ چلتے ہوئے ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر اگر کمنٹ کرتے, اچھا کمنٹ کرتے, ایسا کمنٹ کرتے کہ لوگ ہنس پڑے, تو وہ بعد میں خوش ہوتا ہے کہ میں نے اس کا مذاق اڑایا, میں نے اسے تو یہ سنا دیا. یہ ہمارا مزاج بنا. میرے بھائیوں, حدیث میں آتا ہے کہ دلوں کو توڑنا بہت بڑا گناہ ہے. ایذائے مسلم حرام ہے. اگر ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی تو ہم نے حرام کر دیا. اس کا احساس ہی دل سے ختم ہو. کتنی آسانی سے انسان کسی کو مذاق کا نشانہ بنا دیتا ہے, کتنی آسانی سے کوئی شخص کسی شخص کی نیتوں پر حملہ کر دیتا ہے. قرآن کریم میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ایک دوسرے کے بارے میں سوچنے سے گریز کرو, ایک دوسرے کے بارے میں مت سوچو, کسی کی نیتوں کو مت ٹھگانو, کسی کے بارے میں ججمنٹ مت کرو. میرے بھائیوں, ہم میں سے کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی دوسرے کو جج کرے, کسی دوسرے کے بارے میں فیصلہ کرے. لیکن ہمارا مزاج میں ہمارا پسندیدہ مشغلہ ہے کہ ہم دوسروں کی نیتوں پر بڑی تیزی سے حملہ کریں, دوسروں کی نمازوں پر ہم بڑی تیزی سے حملہ کریں. ایک شخص مسجد میں نہ آئے تو بھی لوگ کہنے والے ہوتے ہیں کہ یار یہ مسجد میں آتا نہیں. ایک شخص مسجد میں دیر تک بیٹھنے لگے تو بھی لوگ کہنے والے ہوتے ہیں کہ ارے یار یہ تو بڑی لمبی لمبی سنتیں پڑھتا ہے, دکھاتا رہتا ہے, یہ دکھانے کے لیے سنتیں پڑھتا ہے. ایک شخص بڑا لمبا کرتا پہن لے تو بھی لوگ کہنے والے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیے لمبے کرتے کی آڑ میں نہ جانے کیا کرتے, اور کرتا چھوٹا ہو جائے تو کہتے ہیں یہ دیکھیے ان کا فیشن ذرا دیکھیے. کون سا مزاج مسلمان ہے؟ یہ وہ مزاج ہے جو مزاج بنو اسرائیل کا بن گیا تھا, جو مزاج یہودیوں کا بن گیا تھا, جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے خلاف فیصلے اترے, اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں اپنی درگاہ سے مردود کر دیا, انہیں اپنی رحمتوں سے دور کر دیا. بنو اسرائیل کی ایسی عادتیں تھیں, وہی عادتیں آج مسلمانوں کی بن گئی, وہی عادتیں آج ہماری بن گئی. میرے بھائیوں, اپنے آپ کو سنوارنے, اپنے آپ کو بنانے کا یہ وقت ہے. کل جب آنکھیں بند ہو جائیں گی تو اللہ رب العزت مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ فلاں صاحب نے نماز کیوں نہیں پڑھی, مجھ سے میرے عمل کا حساب ہوگا. آپ سے آپ کا عمل, آپ کا عمل پوچھا جائے گا, آپ سے آپ کے عمل کا حساب ہوگا, آپ سے آپ کی زندگی کا حساب ہوگا, مجھ سے میری زندگی کا حساب. ہاں, مجھ سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے امر بالمعروف کیا یا نہیں کیا, نہیں عن المنکر کیا یا نہیں کیا. یہ چیز آپ سے بھی پوچھیں کہ تم نے امر بالمعروف کیا یا نہیں کیا, تم نے نہیں عن المنکر کیا یا نہیں کیا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں نے نماز کیوں نہیں پڑھی, یہ نہیں پوچھا. فلاں نے زکات کیوں نہیں دی, یہ نہیں پوچھا جائے گا. فلاں عقل کا چل رہا تھا, یہ مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا. یہ اس سے پوچھا جائے گا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی, تم نے زکات کیوں نہیں دی, تم عقل کا کیوں چل رہے تھے, تم نے غیبت کیوں کی, تم نے دوسروں کی برائی کیوں کی. یہ اس سے پوچھا جائے, مجھ سے نہیں پوچھا جائے. کسی کی نیتوں میں اخلاص ہے یا کسی کی نیتوں میں ریاکاری ہے, یہ مجھ سے نہیں پوچھا جائے. یہ اللہ رب العزت اس سے پوچھے کہ تم نے نماز پڑھی تھی, تم نے تہجد پڑھی, دکھاوے کے لیے پڑھی. یہ اللہ اس سے پوچھے گا, مجھ سے نہیں پوچھے گا. اس لیے کسی کے بارے میں جج کرنے سے بچیے, کسی کے بارے میں فیصلے نہ کریے. ایسے اعمال بالکل نہیں کرنے چاہیے کہ جس کی بنیاد پر ہماری نیکیاں برباد ہو.
ایسے اعمال بالکل نہیں کرنے چاہیے. بڑی مشکلوں سے تو نیکیاں کمائی جاتی ہیں. ہم سب کے سب بڑی مشکلوں سے نیکیاں کماتے ہیں, لیکن اس کو بڑی آسانی سے گنواتے ہیں, بڑی آسانی سے گنواتے ہیں. حسد کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص سے حسد کرتا ہے تو وہ حسد یعنی جو برائی ہے وہ برائی اس کی نیکیوں کو ایسے جلا دیتی ہے جس طرح سے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے. یعنی آگ سے لکڑیاں جل کر ختم ہو جاتی ہیں, ان کا وجود مٹ جاتا ہے. اسی طرح سے حسد ہماری نیکیوں کو کھا کر ختم کر دیتا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن بہت سارے ایسے لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے جن کو یہ خیال ہوگا کہ میرے پاس تو نیکیوں کا پہاڑ ہے, بڑی نیکیاں میرے پاس, اور جب اس کا حساب و کتاب شروع ہوگا تو ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. جب اس کا رجسٹر کھلے گا تو اس میں نیکیاں رہیں گی نہیں. انتہائی حیران, انتہائی پریشان اللہ سے پوچھے گا کہ میں نے تو بڑی نیکیاں کی تھی, وہ ساری نیکیاں کہاں سے لی گئی؟ اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے اس کو بتلائیں گے, جواب دلائیں گے کہ تمہاری نیکیاں کہاں کہاں چلی گئی. تم نے فلاں کو غلط کہا, تم نے فلاں کے بارے میں برا سوچا, تم نے حسد کیا, تم نے غیبت کی, تو تمہاری ساری نیکیاں کاٹ کاٹ کر انہیں دے دی. تو میرے بھائیوں, بڑی مشکلوں سے نیکیاں. نماز پڑھنا بڑا مشکل کام ہے, شیطان بہکاتا رہتا ہے. شریعت پر چلنا بڑا مشکل کام ہے. کچھ بھی اچھا کام کرنا انتہائی مشکل کام ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا انتہائی مشکل کام ہے. شیطان اپنی پوری جماعت کے ساتھ مل کر بہکاتا ہے, یہ اچھے کام نہ کر سکے, یہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر سکے. تو بڑی مشکلوں سے ہم نیکیاں اکٹھا کرتے ہیں اور انتہائی آسانی کے ساتھ اسے ضائع کرتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت کرتا ہے, نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق بنائے. اپنے اخلاق کو بنائیے, اپنے اخلاق کو سدھاریے. قرآن کریم کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بنیادی صفت ذکر کی گئی, انک لعلی خلق عظیم, یعنی انتہائی عمدہ اخلاق اللہ کے رسول کے. بڑی مثالیں اس کی سیرت میں, اور وہ مثالیں ہم جانتے ہیں. میں نے شروع میں کہا کہ یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ایسا نہیں کہ ہم نہیں جانتے, سب جانتا ہے. سارے لوگ جانتے ہیں کہ برائی کیا ہے, اچھائی کیا ہے, لیکن عمل میں نہیں. اور عمل میں نہ رہنے کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہم کو پہنچتا ہے. اگر آپس میں ایک دوسرے سے بدگمانیاں ہیں تو اسے دور کریں. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر کہا کہ اگر کسی کو یہاں کسی جنتی شخص کا دیدار کرنا ہے, کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو انہیں دیکھیں. صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی اور کچھ لوگ جانچ پڑتال میں لگ گئے کہ آخر ان کا کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پر انہیں زندگی میں جنت کی بشارت مل رہی. اور پھر بعض صحابہ کرام ان کو دیکھتے رہے, بات کرتے رہے, کوئی چیز سمجھ میں نہیں ہے. ان کی نمازیں ویسی ہی جیسے سب کی نمازیں, ان کے معاملات ویسے ہی جیسے سب کے معاملات, سارے صحابہ کرام کے معاملات. بلاخر کسی نے سوال کیا ان سے کہ آپ کو جو بشارت ملی ہے اس کی کیا وجہ ہے, کون سا ایسا عمل ہے جو آپ الگ کرتے ہیں ہم نہیں کرتے. انہوں نے معذرت کی, انہوں نے کہا بھائی مجھے تو معلوم نہیں, ہاں ایک معمول میرا ہے جو میں بڑی پابندی سے کرتا ہوں. اب وہ معمول یہ ہے کہ میں جب رات میں بستر پر سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں, اپنا جائزہ لیتا ہوں, اپنی کمیوں پر, اپنی کوتاہیوں پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور کھلے دل سے کہتا ہوں کہ اللہ جنہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی, جنہوں نے میرا حق مارا یا کسی بھی طرح سے جنہوں نے میرے اوپر ظلم کیا, میں نے آپ کے لیے اسے معاف کر دیا, میں نے آپ کے لیے اسے معاف کر دیا. اور یقیناً میرا یہ عمل ہے جس کی بنیاد پر مجھے جنت کی بشارت ملی. یہ معمول ہمارا ہونا چاہیے. اگر کسی سے کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے ہمارے دل کو تکلیف پہنچے تو ہمیں کھلے دل سے اسے معاف کر دینا چاہیے. یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ ہمارے بھائی ہیں, نہ سمجھے بھی انہوں نے ایسا کر, جنہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اپنی زندگی گزارے, اپنی زندگی جیے, اپنی یعنی اپنی راحت, اپنے آرام, اپنی تکلیفوں, اپنے ثواب, اپنے گناہ کی فکر کیجیے اور پھر انسانیت کے لیے کرامت بنیے. انسانیت کے لیے کرامت, لفظ انسان یہ خود ہمدردی سے مشتق ہے. یعنی ہم اور آپ اگر صحیح معنوں میں انسان ہیں, ہمارے اندر انسانیت ہے, تب تو ہم انسان ہیں. ورنہ پھر قرآن کریم کی وہ آیت ہمارے سامنے رہنی چاہیے
اولئک کالانعام بل هم اضل. یعنی اگر ہمارے اندر انسانیت نہیں، ہم نے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائی، ہم نے کسی کے جذبات کی قدر نہیں کی، تو پھر ہم جانوروں سے بدتر ہیں. یہ قرآن کا ہے. اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہے. بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے. اگر ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے تو ہم جانوروں سے بھی گئے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے. آخر میں 2 اعلان کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یعنی آنے والے اتوار کو مغرب کی نماز کے بعد